بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمران خان کے ایک زبردست وفادار شوکت لالیکا کو جنوبی پنجاب میں پنجاب پولیس نے یعنی خونی پولیس نے قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بلاول بھٹو نے بھی آرمی چیف پر تنقید شروع کر دی اور یعنی چھپے چھپے الفاظ میں دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور عمران خان کو پالنے کی کا طعنہ بھی دے رہا ہے۔ دوسری طرف ہم بات کریں گے کہ صحت کارڈ جو پنجاب اور KPK میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے لیکن صحافیوں کے لیے موجود ہے، اور افتخار احمد ایک صحافی ہے، پتہ نہیں صحافت کا ان لوگوں نے کیا نام رکھ دیا پاکستان میں، تو اس نے کیا کہا ہے کہ عمران خان فارغ، اور جناب صدر پاکستان نے وفاداری کے بجائے غداری کا ڈول اپنے گلے میں ڈال دیا۔ تو یہ ہیں آج کے موضوعات، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شوکت لالیکا کو کیسے قتل کیا گیا۔ یہ شوکت لالیکا 9 مئی کے بعد سے اب تک مفرور تھا، اور اس کو اس کی بیوی اس کے بچوں کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک ٹرک اس کے پیچھے لگا دیا گیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ اس جگہ ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو بھی یعنی اس کو علم ہو گیا کہ میرے پیچھے پولیس آنے والی ہے، تو وہ نکلنے لگا، اور جب اس نے گاڑی کو ریس لگایا تو پیچھے سے جب بریک لگا تو ٹرک نے اس کو مارا، اور یہ ایک پلان طریقے سے ہوا، یہ نہیں کہ بس ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو قتل کرنا تھا، قتل کر دیا۔ یہ خونی پنجاب پولیس کا کھیل ہے جو جاری ہے۔ کب سے جاری ہے؟ یعنی وہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر اب تک اس سے بہت، یعنی وہ جعلی شہباز شریف کے جعلی پولیس مقابلے سب دنیا کو معلوم ہے، عابد باکسر کون تھا، یہ سارے سب دنیا کو معلوم ہے کہ انسپیکٹر اس سے کیا کام لیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت یہ جو IG پولیس ہے پنجاب کا، اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ ہمارا آرمی چیف کھڑا ہے۔ یہ طاقت اس نے اس کو دی ہے، اور وہ بدبودار شخص ہو تو جو کچھ بھی اس کو کہا جائے وہ کرتا ہے۔ اس کا تو آپ نے دیکھ لیا تھا جب زمان پارک پر حملہ ہوا تھا تو IG نے کیا کردار ادا کیا تھا، اور وہ اتنی دور کی باتیں نہیں ہے، سب حافظوں میں لوگوں کے یہ محفوظ ہے۔ یہ ساری چیزیں وقت آنے والا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے وہ بدبودار شخص کہتا ہے کہ عمران خان فارغ۔ عمران خان کو لوگوں نے اپنے دلوں پہ لکھ دیا ہے، اپنے دماغ پر لکھ دیا۔ اس کو فارغ کرتے کرتے اب جو طریقے شروع کیے ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہ یہ انویسٹمنٹ میں لا رہا ہوں، اور یہ میں نے یہ جعلی طریقے سے جو ڈالر کی قیمت گری ہے، چند دنوں بعد آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہ اور گری کتنی ہے۔ جب یہ آئے تھے تو یہی ریٹ تھا مارکیٹ میں 312 اور 314، اور اب ان کے آنے کے بعد یہ بڑھ گیا تھا، اور وہ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا جو اس کا ریٹ ہے 312۔ یہ جعلی طریقوں سے اسحاق اس کو ہینڈل کرتا رہا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ چند روپے کم نیچے آ گیا ہے، لیکن یہ وقتی باتیں ہیں، جو کہ وہ ڈنڈا والا سرکار جو ہوتا ہے نا، وہ جو ڈنڈے دیتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تو لوگوں نے وہ ڈر کی وجہ سے کچھ ڈالر مارکیٹ میں پھینکے ہیں، لیکن یہ بہت جلد غائب ہو جائیں گے۔ اصل جو کام ہے جو میں بتانا ہی نہیں چاہتا، ان کے لیے میں نہیں بتانا چاہتا، ورنہ یہ سارے ڈالر بھی باہر آ جائیں گے، سب آ جائیں گے، لیکن فائدہ عوام کو کچھ نہیں ہوگا، صرف ان کو طاقت ملے گی اور یہ ظلم کرتے رہیں گے عوام کے ساتھ۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی ابھی انگڑائی لی ہے، وہ جو 32 صفحات کا ایک فیصلہ اس نے دیا ہے، اس 32 صفحات میں اس نے صرف یہ رویا ہے کہ ہماری توہین کی گئی ہے، عدالت کی توہین۔ تو جناب یہ آپ ہی تھے سب سے بڑے اس پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان، تو اب رونے دھونے سے کچھ نہیں بنتا۔ آپ نے یہ 32 صفحات میں جو کچھ لکھا ہے یہ اپنے پاس محفوظ کر لے یا کسی گلے میں ڈال دیں۔ ہم آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، اور جب سے آپ آئے تھے تو ہم نے شکر خدا کا ادا کیا تھا کہ آپ جیسا شخص پاکستان میں، لیکن آپ نے جو نقصان پاکستان کو پہنچا دیا، اس صفحات میں بھی آپ نے لکھا ہے کہ میں نے تحمل سے کام لیا۔ ہمارے سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا فضل الرحمان کی شکل میں، تب بھی ہم نے تحمل، یہ اسی تحمل نے تو پاکستان کو یہاں پہنچایا آپ کے۔ بہرحال ایک بڑا جج اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کل ان کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اور آپ سے پوچھا جائے گا یہ جو خونی کھیل پاکستان میں اس وقت جاری ہے، اس کے آپ بھی ذمہ وار ہیں، اس سے آپ نہیں بچ سکتے۔
اور جو ہمارا بلاول، ابھی اس کو بلاول بھٹو کہے یا بلاول بھٹو زرداری کہے، بڑا لمبا سا پتہ نہیں کہ یہ لوگ کس قسم کے اپنے آپ کو، تو اس نے کیا کہا ہے کہ آرمی چیف پر اس نے تنقید کی ہے کہ آپ جو ہمارے متعلق سوچتے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے 70-80 لوگوں پر کو اسٹاف لسٹ پہ، واچ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے اور ECL پر بھی رکھا ہوا ہے. تو اب ان کو تو پتہ چلے گا کہ کتنے ہزار ارب یہ اس ملک سے لے کر گئے ہیں صرف یہ 16 مہینوں میں. تو اب اس کو تو معاف نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی ہوگا جنرل صاحب کے جگہ پر تو وہ تو یہ کام کرے گا. تو ان کو جب یہ دیکھنا پڑا تو اب کہتے ہیں کہ ہمیں انتخابات چاہیے 90 دن میں، اور یہی شخص تھا کہ ان کا وزیر اعلیٰ وہ مشاورتی کونسل میں بیٹھا، مفادات کونسل میں، اور انہوں نے ووٹ دیا ان کے حق میں کہ مطلب یہ موجودہ نگرانوں کا یہ حکومت جو ہے ان کو ہم طاقت دیتے ہیں. اب طاقت آپ نے دے دیا تو کس منہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور کس منہ سے آپ اس کونسل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور شرم آپ کو آتی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ عمران خان کو تھوڑی سیاست سمجھنی چاہیے. اور یہ بھی اس نے ساتھ کہا کہ سمجھانے کی ضرورت ہے. تو عمران خان سیاست نہیں جانتا، آپ لوگوں کو مائنس کر دیا سیاست، یعنی آپ کا کوئی کیپٹل ہی نہیں رہا پولیٹیکل، یعنی اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سمجھانی چاہیے. تو یہ ایک عجیب. اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا میں وہ بھی یاد ہے، لیکن اس وقت دوبارہ عمران خان کی وہ کی جا رہی ہے سہولت کاری. تو ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، اس کے تو لوگ قتل ہو رہے ہیں، تو سہولت کاری کیسے ہو رہی ہے، اور عمران خان کو کہاں رکھا ہوا ہے. تو کہتا ہے میرا والد 30 سال سیاست میں، اس کو ہو گئے 11 سال اس نے جیل میں گزارے. وہ بھائی تمہارا والد سن 88 میں جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ 10% تھا، اور جب سن 88 ختم ہو رہا تھا تو وہ 30% پہ پہنچ گیا تھا. تو آپ کی 30 سال والی بات صحیح ہے، لیکن وہ کرپشن میں، یعنی 11 سال جب وہ آپ کا اندر رہا تو وہ کرپشن میں رہا. یعنی آپ کی والدہ سے شادی کرنے کے بعد 88 میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ اس طرح کی باتیں کرنا کہ عمران خان کا ووٹ بینک، تو میں آپ کے سامنے ووٹ بینک رکھ لیتا ہوں کہ اس 2018 میں عمران خان نے 1,70,00,000 ووٹ لیا، اور اس میں وہ ووٹ شامل نہیں ہے جو اس کے سیٹیں کم کیے گئے، وہ اور چیز ہے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کسی وقت. اور آپ کی پارٹی نے لیے تھے 58,00,000 ووٹ، اور نواز شریف نے لیے تھے 62,00,000 ووٹ، یعنی 58,00,000 آپ نے لیے تھے. یہ دونوں کو ملا کر بھی تو عمران خان کے مقابلے میں آپ نہیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا درا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ کسی کو ووٹ نہیں دلا سکتا. اگر وہ ووٹ دلا سکتے تو پھر 2018 میں چودھری نثار کو بھی کامیاب کر لیتے. تو جو بھی ان کا وفادار تھا یا جو ان کے طاقتوروں کے ساتھ تھا، تو ان میں سے کوئی بھی کامیاب ہوا نہیں ہے. تو آپ کا یہ جو تجزیہ ہے یہ مکمل طور پر عوام رد کرتے ہیں. آپ کو سیاست سیکھنی چاہیے. اب آپ بہت بچے ہیں، اور جس وقت آپ کا والد مسٹر 10% تھا تو اس وقت تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو ذرا اس کی حالت دیکھیے اپنے والد کی، کہ اس بھٹو کی پارٹی جو ایک مضبوط پارٹی تھی کسی وقت میں، اس کے ساتھ تمہارے والد نے کیا کیا، اور اپنی کرپشن کی وجہ سے. اور اس میں بس بہرحال آپ کی مرحومہ والدہ کا نام ہم اس وقت نہیں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، لیکن سوچ کر بات کیا کریں. اس کے علاوہ یہ جو صحت کارڈ ہے پنجاب میں بند کیا ہے KPK میں، تو یہ یہاں کے لوگ بنتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 17 سے 18 کروڑ لوگ ہیں. یہ اب 17-18 کروڑ لوگوں کا تو صحت کارڈ بند کیا گیا، جو دنیا میں کسی نے یہ کارنامہ مثلا انجام نہیں دیا تھا جو عمران خان نے دیا تھا. لیکن صحافیوں کو یہ موجود ہے. آج مریم اورنگزیب کیا ٹویٹ کرتی ہے کہ ہم نے صحافی کا دل کا آپریشن کیا صحت کارڈ سے. یعنی لوگوں کی کے لیے بند ہے، لیکن ان کے پیٹ صحافیوں کے لیے کھلے ہیں. یعنی یہ تضاد آپ دیکھ لیجئے. تو یہ سب کچھ تو دیکھنا پڑے گا، وقت آنے والا ہے جو میں بار بار کہتا ہوں. اچھا، اب بات کرتے ہیں جناب عارف علوی صاحب کی، کہ اس کی خون میں وفاداری ان لوگوں میں نہیں ہوتی. یہ جو یعنی اتنے چھوٹے سی جگہ سے اٹھ کر اعتبار کر کے کوئی لیڈر ان پہ اعتبار کرتا ہے، آخر میں انہوں نے ایسا ہی چورا گھونپنا ہوتا ہے. تو اس نے آج بھی وہ الیکشن کا ڈیٹ نہیں دیا، اور آج کے بعد اگر وہ دے گا بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ جو چوتھے فلور میں جو ملاقات ہوئی تھی
یعنی طاقتوروں کی، اور سب لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تھا اس دن صدر پریزیڈنٹ ہاؤس سے، تو وہ رنگ لے آئے۔ اور یہ بزدل لوگ ہمیشہ غدار ہی ہوتے ہیں، تو اس نے اپنی غداری شو کی، لیکن آفرین ہے پی ٹی آئی کے کور کمیٹی پر کہ انہوں نے اس کی رکنیت ہی ختم کر دی اور اس سے استعفیٰ مانگ لیا۔ یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی عزت، جو اس قسم کے یعنی وفا سے فارغ لوگ ہوتے ہیں، ان کی آخر میں بے عزتی کیا ہوتی ہے، یہ آپ سب دیکھ لیں گے کہ جو لوگ اس وقت عمران دشمنی میں یعنی عمران کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ آنے والے الیکشن میں، یعنی کہ اب وہ پینسل کو جب کڑا کیا ادھر پی ٹی آئی پیٹریاٹ جو بنایا ہے پرویز خٹک نے، تو وہ اس شخص کو ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کو جیتنے نہیں دوں گا کے پی کے میں۔ وہ بھائی آپ کی تو اپنی صحت کو ذرا دیکھ لیجئے۔ وہ شیر افضل مروت نے بہت خوب کہا کہ اپنی صحت کو ذرا دیکھ لیجئے، آپ کو تربوز کو نہیں توڑ سکتے تو عمران خان کی پارٹی کو کیسے توڑیں گے۔ اور سب سے پہلے آرمی چیف نے تو آپ کا نام لیا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کرپشن کی وجہ سے پہلے کہاں تھے، آپ کا اور اسد کیسر کا اور چند لوگوں کا نام لیا ہے۔ تو آپ ذرا اپنے مستقبل کا فکر کریں، آپ پی ٹی آئی کو کیسے توڑیں گے۔ یہ تو وقت آنے پر دیکھتے ہیں کہ آپ کی حیثیت نوشہرہ میں کیا رہے گی، نوشہرہ کے عوام آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ الیکشن ہوگا اس ملک میں، کوئی جتنا بھی چاہے، جتنا بھی دھوکہ دے قوم کو کہ ہم ٹھیک کریں گے پاکستان کو، ہم طاقتور ہے، الیکشن نہیں ہوگا۔ الیکشن بھی ہوگا اور ووٹ بھی عمران کا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بہت مضبوط الفاظ میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ حقائق ہے، یہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ تو روز بروز وہ تو یعنی اتنا مضبوط آدمی، یعنی اتنے مضبوط دل کا اعصاب کا مالک، اس کو آپ سے شکست دیں گے۔ یہ جتنی بھی بڑے ہیں، جتنے طاقتور لوگ ہیں، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو بہت لمبی زندگی دے گا۔ اب ایک اور بدذات سا شخص ہے جس کا نام ہے افتخار احمد، وہ کہتا ہے کہ عمران خان فارغ، یعنی اس شخص کو میں جانتا ہوں اور اس کی وفاداری کس کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ یہ ٹاؤٹ کا کردار اس نے ادا کیا، اور چاپلوس انسان، خوشامد کرنے والا انسان، اور وہ آج کہتا ہے صحافی بن کر کہ میرے خیال میں عمران خان فارغ، عمران خان کو اللہ ہی فارغ کر سکتا ہے۔ اس پاکستان میں مائی کا لال کوئی نہیں ہے جو اس کو فارغ کر سکے، خواہ کوئی کتنا بھی طاقتور اس وقت خود کو سمجھتا ہو۔ لیکن یہ جو خونی کھیل جاری ہے تو اس دنیا سے تو سب نے جانا ہے، اور اس دنیا میں اپنے اولاد سے یہ نکلتا ہے انسان کا۔ وہ دوزخ تو آپ کا ٹھکانہ ہوتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اولاد سے دنیا میں آپ کے آنکھوں کے سامنے نکلے گا انشاءاللہ جو ظلم اور بربریت آپ لوگوں نے شروع کی۔ اب تک اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔